اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی، بڑے زیرک، بہت ہوشیار، بہت ذہین، بہت فتین، چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے پیش آنا ہے، کس سے تمیز سے بات کرنی ہے، کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے، بولو بھائی، چینج کرنا ہے، کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے، ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا، قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو، آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں، بولو بھائی کیا حرج ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہا ہے، جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا، گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے، اوہو افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک چراغ بجھ گیا، تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، اپنے ٹائم پہ آنی ہے، آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا، دیوانگی کی انتہا، وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو، کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے، اسکول کے پرنسپل سے جا کے، بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے چیخ کے رو رہے ہیں اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، بن نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو کے دعائیں کری ہیں اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے؟ پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ روٹی آٹا ڈال، گوند کھا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی، اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا، باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی، اس کو نہیں، بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی، کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے. تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے؟ بیدار مغزی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو، صحت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ، بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو، بیٹھ جاؤ، بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کنواروں لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ، شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کیوں اکیلے، خیریت، بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ، ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے.
تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے, ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں, کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے, جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں, صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے؟ صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو جو مشہور پہلوان تھے ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.